السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباسی صاحب، شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں توشہ خانہ کی گھڑی کا خریدار جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جس کا نام ہے عمر فاروق ظہیر۔ عباسی صاحب، اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے گھڑی خریدی ہے، لیکن عمران خان صاحب اس دعوے کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ لیکن نا یہ جو گھڑی کا معاملہ ہے جو کل ہی منظر عام پر آیا، اور وہ جو کاروباری ایک شخص ہے عمر فاروق، وہ سامنے آ گیا اور اس نے وہ تحفے بھی دکھائے جو اس نے خریدے ہیں۔ تو سب سے دیکھیں نا، بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پاس جو انہوں نے بیچی ہے اس کے پاس وہ کس طرح آئی ہے، وہ چیز کس طرح پہنچی ہے عمر فاروق۔ اگر وہ اس نے نہیں خریدی یا وہ جھوٹا ہے تو اس کے پاس وہ گھڑی کہاں سے آئی؟ وہ گھڑی جو ہے دنیا میں ایک ہی پیس ہے جو نایاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ ایک ہی پیس ہے، وہ ایک ہی پوری دنیا میں گھوم رہا ہے نا۔ تو وہ ایک پیس، اگر دو ہوتے نا کہتے وہ جی وہ دوسرا لے آئے، تو یہ ایک ہی پیس ہے، وہ لے کے آیا ہے۔ اور وہ اس نے ایک بڑے چینل پہ کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا کہ بیچ میں پھر دیکھیں نا فرا گوگی کا نام آیا، اور شہزاد اکبر جو خان صاحب کے لاڈلے ہیں وہ، اور پھر خان صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میں پہ کیس کروں گا میں یہ۔ اور بھائی یہ مجھے بتائے خان صاحب کہ آپ فرا گوگی کی کیوں دفاع کر رہے ہیں، اس کی کیوں حمایت کر رہے ہیں؟ پہلے بھی انہوں نے کی تھی یہ حمایت اس کی کہ اس نے جی وہ کچھ بھی نہیں کیا، اس کی وسیع بیچاری کو وہ کر رہے ہیں۔ اس کا نام آ رہا ہے، وہ بندہ اس کا نام لے رہا ہے کہ اس نے خریدی ہے یہ 44 کروڑ میں، یا میں نے دیے ہیں پیسے، کیش دیے ہیں۔ عباسی صاحب، اس گھڑی کی جو موجودہ قیمت کتنی ہوگی؟ لیکن نا یہ بھی جو ایک گھڑی بھی ہے، ایک ساتھ پین بھی ہے، یونیک پین بھی ہے، پھر وہ کف بھی ہیں، یہ سارے ملا کے 1 ارب سے زائد کے ہیں، تقریباً 1.5 سے زیادہ کے ہیں۔ تو انہوں نے بیچی کتنے میں ہے؟ تو بیچی انہوں نے 44 کروڑ میں، وہ جو بندہ کہہ رہا ہے میں نے 44 کروڑ پہ دیے ہیں پاکستانی۔ تو جبکہ وہ یہاں پر انہوں نے شو جو ہے وہ کچھ اور پیسے یہاں شو کر رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں 20 میں بیچی ہے کہ پتہ نہیں 2 میں بیچی ہے۔ تو مطلب یہ ایک ایسی جھوٹا کردار انہوں نے ادا کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے اور خان صاحب نے خاص کر، کہ خان صاحب کو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک شخص دیتا ہے، تحفے دیتا ہے، تحائف دیتا ہے کہ بھئی یہ اپنے پاس رکھے، اینٹیک چیز ہے، دنیا کی مطلب قیمتی ترین گھڑی ہے، وہ آپ فوری اس کو بیچ دیتے ہیں۔ پھر یہ بتائیں نا، چلو وہ خان صاحب کی چیز تھی نا، تو وہ فرا گوگی تک کیسے پہنچی ہے؟ ابھی یہاں ڈینائی کر رہے ہیں یہ لوگ کہ جی ہم نے یہاں بیچی، جی پاکستان میں بیچی ہے۔ اور بھائی پاکستان میں بیچی ہے تو وہ بھی آپ سامنے لائیں نا بندے کو کہ کس کو بیچی ہے۔ اگر اتنی مہنگی چیز انہوں نے بیچی ہے، اتنے پیسوں میں بیچی ہے، جس طرح بتا رہے ہیں، ان کی ٹرانزیکشن تو ہی ہوگی نا، پیسہ کدھر گیا یہ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی انہوں دیکھنا، وہ بندہ تو سامنے آ گیا نا جس نے پیسے دیے ہیں، وہ سامنے آ گیا۔ ابھی دلچسپ بات دیکھو کہ فواد چودھری جو ہے وہ اس کو دھمکیاں لگا رہا ہے ٹی وی پہ آ کے، جی اس کے بھائی جرائم میں ملوث ہیں، 3 جیل میں، اچھا یہ لوگ ان کا کریڈیبلٹی نہیں ٹھیک، اور بھائی ان کے بھائی جیل میں یا جہنم میں، بس ان کو چھوڑو۔ مطلب آپ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کا بھائی جیلوں میں؟ بھائی جیلوں میں یا جدھر مرضی ہو، آپ اپنی جو ہے نا رسیدیں دیں نا، آپ کے پاس جو رسیدیں ہیں نا وہ نکالیں کہ ہم نے یہ اس بندے کو گھڑی بیچی تھی، اور یہ اس کے سائن ہے، اور یہ اس کی ٹرانزیکشن ہے۔ ابھی انہوں نے ایک جعلی سی وہ رسید سی ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ او بھائی دکھا رہے ہیں، بندہ کہاں ہے؟ بندہ کدھر ہے؟ وہ جس کو آپ نے بیچی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں اس کا، اعزاز سید، اس دکان پہ گیا اسلام آباد کی جہاں پہ انہوں نے کہا یہ گھڑی بیچی ہے، وہ بولتے ہیں وہ 2019 میں تو چلا گیا تھا، یہ بیچ کے ہی چلا گیا، بندہ ہی غائب ہے۔ تو مطلب انہوں نے ایسا گول مول کام کیا ہے نا تاکہ وہ الجھا رہے، معاملہ ہی الجھا رہے، رسید بھی ہے جی یہ ہے جی یہ بندہ نہیں ہے۔ بھائی جب نہیں ہے اس کے پاس کیسے پہنچی گھڑی؟ وہ بندہ خود کہہ رہا ہے، مجھے فرا گوگی شہزاد اکبر نے فون کر کے مجھے کہا کہ فرا گوگی کے پاس یہ یونیک چیز ہے، آپ لے لیں اور وہ آپ کو سستی مل جائے گی، میں دلوا دوں گا، ڈیل کروا دوں گا، میں آپ کو فون نمبر دیتا ہوں۔ ان کی بات ہوئی، انہوں نے ڈیل کی، ڈیل ہوگی، انہوں نے پیسے دے دیے، انہوں نے کہا کیش دے۔ اب فرا گوگی کا بیان آیا ٹی وی پہ، اس کے جو اس کا شوہر ہے اس کا بھی
اچھا فرا گوگی کہتی ہیں جی اگر کوئی بات ہے تو کوئی رسید دکھائیں اس کی، اگر میں نے بیچی ہے رسید دکھائیں. فرا گوگی صاحبہ رسید چوری کے مال کی رسید نہیں ہوتی. چوری کا کوئی مال اگر بیچے گا اور چھپا کے بیچتا ہے وہ اس کی رسید کوئی بھی نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ. آپ لوگوں کے عوام کے آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں. آپ اگر دبئی میں بیٹھی ہیں یا امریکہ میں بیٹھی ہیں یہاں آئیں نا پاکستان میں، یہاں عوام کے سامنے جواب دیں. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ عوام کی ہیں، یہ ملک کی ملکیت تھی جو آپ باروں بار بیچی ہیں. ابھی دیکھیں نا خان صاحب کو طائف ملے ہیں تو وہ طائف کا مطلب ہے کہ وہ پہلے توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں. ہم جیسا یہ بڑے غور والی بات ہے. یہ آپ کی معلومات کے لیے، آپ کے علم کے لیے کہ جب طائف ملتا ہے کسی بھی ملک سے کسی وزیر اعظم کو یا کسی وزیر کو، وہ لا کے توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں، وہاں رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، وہ جمع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وزیر اعظم یا کوئی بھی لینا چاہتا ہے تو وہ طائف اس کے جو آدھے پیسے ہیں نا وہ دے کے وہ لیتا ہے، لے کے وہ اپنے گھر رکھتا ہے یا بیچتا ہے. انہوں نے وہ جو گھڑی ہے وہ چیز انہوں نے اندر جمع ہی نہیں کرائی. عمران خان کا یہی کہنا ہے کہ اس کی قیمت ہم نے جمع کروائی ہوئی ہے. وہ سر پھر آپ کو میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں رہے نا. اب پھر وہ دوسری آپ غور آپ نے نہیں کیا بات پہ کہ وہ جمع کرانی پڑتی ہے. انہوں نے جمع کرائے بغیر باروں بار ہی بیچ دی بھائی. یعنی ایک چیز ہے جب جمع ہوگی نا وہ ملکیت ہے پاکستان کی، وہ جمع ہوگی وہاں رجسٹر ہوگی، اس کے بعد پھر خان صاحب جو ہے نا پیسے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ باروں بار بیچ کے فرا گوگی کے ذریعے بیچ کے وہ جو ان کو پیسہ ملا وہ لا کے انہوں نے ان کو دے دیا کہ جی وہ ہم نے جو 10 کروڑ کی 2 کروڑ کی بیچی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے انہوں نے پیسے جمع کرائے. وہ اندر آئی ہی نہیں، مال جو ہے انہوں نے جمع ہی نہیں کرایا. مطلب باروں بار اتنی ان کو جلدی تھی، اتنی ان کو پیسوں کی ضرورت تھی خان صاحب کو، کیونکہ پہلے ہی کہتے تھے میرا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا. تو میرے خیال میں وہ گھڑی بیچ کے انہوں نے اپنا گزارا چلایا ہے. تو الحمدللہ ابھی ان کا گزارا چل رہا ہے. لیکن خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی میں کیس کروں گا، میں خانزادہ پہ کہہ رہے ہیں کیس کریں گے خان صاحب. ہاں وہ کہہ رہے ہیں میں جی کیس کروں گا ان پہ. میں الحمدللہ آپ کیس کریں نا خان صاحب، میں دیکھوں گا کہ کب کیس کریں گے. جس دن آپ نے کیس کیا نا، جس دن آپ نے کیس کیا اس دن ہم مٹھائیاں بانٹیں گے. آپ نے کیس نہیں کرنا، یہ عوام کی آنکھوں میں آپ دھول جھونک رہے ہیں. عباس صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بزنس مین ہے عمر فاروق یہ بہت سے ممالک میں مطلوب ہے یہ فراڈ کے چکر میں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ لیکن نا وہ دبئی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ناروے میں، سوئٹزرلینڈ میں بہت سی جگہ پہ انہوں نے فراڈ کیا، انٹرپول بھی اس کے پیچھے ہے. تو اس کو یہ جو نا بہت سے ممالک میں مطلوب ہے فراڈ کے چکر میں، فراڈی انسان ہے. نہیں فراڈی والی دیکھیں نا اس کی اپنی ذات کا مسئلہ ہے، وہ فراڈیا ہے یا جو بھی ہے. ان کے ساتھ ان کے فوٹو آپ دیکھیں، ان کی فوٹیج ویڈیو دیکھیں، ان کے ساتھ پایا گیا وہ بندہ، وہ ان کے ساتھ پایا گیا. وہ شہزاد اکبر سے اس سے اچھی دعا سلام ہے، فواد چودھری کے ساتھ ہے، ان کے فوٹو بھی موجود ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اسی عمر فاروق کے، ٹھیک ہے. تو آج وہ فراڈیا ہو گیا، مطلب آج وہ فراڈیا ہو گیا. پہلے وہ ساتھ تھا تو ٹھیک تھا، آج وہ اس کی کریڈیبلٹی پہ یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو جب اگر خراب تھا تو آپ نے کیوں ساتھ رکھا ہوا تھا؟ آپ نے اس کو گھڑی بیچی ہے تو اس لیے بیچی ہے نا، اس کے پاس کچھ تھا، پیسے وغیرہ تھے اس کے پاس، چاہے اس نے فراڈ کے ذریعے کمائے یا حلال کی کمائی ہے یا حرام کی. بات گھڑی کی ہو رہی ہے نا، اس کی کریڈیبلٹی کی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. بات گھڑی کی ہو رہی ہے کہ گھڑی اس کے پاس کیسے آئی، گھڑی فرا گوگی کے پاس کیسے آئی، فرا گوگی نے کس حیثیت کے ساتھ وہ چیزیں بیچی ہیں. یہ تو بھی حکومت پاکستان جو ہے اس کا کام ہے کہ ان کے اوپر کس طرح وہ بیہیو کرتی ہے، کیا کرتی ہے، مقدمے بناتی ہے نہیں بناتی. لیکن میرے خیال میں جو ہے نا، میں جب سے یہ حکومت آئی ہے میرے خیال ہے انہوں نے نہیں بنانا. صرف یہی بات ہے عوام میں انہوں نے باتیں پھیلانی ہیں اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ یہ چلتا رہے گا. انہوں نے ان پہ مقدمے نہیں بنانا. حکومت ان پہ کیا ایکشن لے سکتی ہے، لے گی؟ بھائی کیوں نہیں لے سکتی بھائی، یہ ریاست کی چیزیں ہیں. فرا گوگی کے پاس کیسے گئی ہیں یہ بتائیں نا. یہ پاکستان سے باہر گئی کیسے؟ میں بھائی پہلے توشہ خانہ میں ہی نہیں جمع کرائی، پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات تو وہ فرا گوگی کون ہوتی ہے جی؟ وہ بیچنے والی، وہ کس حیثیت میں بیچی ہے اس نے؟
جو بندہ ایک نام لے رہا ہے، پھر اگر اس نے پیسے دیے نا کسی بینک سے نکال کے دیے نا، اس کی ٹرانزیکشن نکالیں وہ ثابت ہو جائے گی. پھر وہ آج بھی وہ کہہ رہا ہے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن میں اپنی جگہ کھڑا ہوں الحمدللہ، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں. ابھی فواد چودھری ایک طرف دھمکیاں دے رہا ہے، دوسری طرف اس کو کہہ رہا ہے واٹس ایپ پہ میسیج وغیرہ بھی آ گئے ہیں میڈیا پہ، اگر بھائی ہیں جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں جی، آپ کیوں استعمال ہو رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں. وہ اس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جی وہ اس کے بھائی ڈرائم پیش ہیں، یہ ہیں فلاں. یار چھوڑو بھائیوں کو، آپ اپنا جواب دیں. ابھی مریم نواز نے بھی کہا ہے جی ہمیں کہتے تھے کہ رسیدیں نکالو، رسیدیں کٹو، ابھی آپ نکالو نا. دیکھیں امجد صاحب یہ مکافات عمل بھی چل رہا ہے. یہی بات یہی الفاظ جو ہے نا نواز شریف کے لیے یہ لوگ کہتے تھے کہ جی رسیدیں کٹو میاں صاحب، رسیدیں کٹو جی، رسیدیں کٹو جی. ابھی 40 سال پرانی رسیدیں وہ کہاں سے نکالیں؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ تو نکالیں نا، آپ کی تو نئی تازی رسیدیں، آپ کی رسیدیں تو گم نہیں ہوئی، تو وہ نکالیں. یہ مکافات عمل ہے. اور جو خان صاحب نے نواز شریف پہ جھوٹے الزامات لگائے ہیں، زرداری صاحب پہ جھوٹے الزامات لگائے، ان کے بعد کیسز بنائے ہیں، ان کو ذلیل و خوار کیا ہے، ان کو عوام کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو آج اللہ پاک اس کو اسی طرح کر رہا ہے. یہ مکافات عمل ہے. آپ جس کے ساتھ کوئی مکاری کریں گے، جھوٹ کے ساتھ اس کو جھوٹے مقدموں میں ملوث کریں گے، اللہ پاک دنیا میں ہی اس کو دکھاتا ہے. تو یہ ابھی خان صاحب دیکھیں نا، کسی نے کچھ کیس نہیں کیا. نون والوں نے تو خیر ان میں جان ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ اس کے خلاف کیس کریں یا کوئی ایسا ٹف ٹائم دیں، وہ اس وزیر اعظم میں جان نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. دیکھیں نا کچھ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن فوراً بندہ سامنے آ گیا. ابھی نہ اس میں کسی نون والوں کا ہے نہ حکومت کی بات ہے، وہ بندہ کہاں سے سامنے آیا؟ یہ قدرتی جو ہے نا مکافات عمل ہے. یہ ہر چیز سامنے آئی. جانتا کون بہتر ہے کون نہیں نظر آ رہا ہے نا. بہتر کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کوئی فرشتوں کو نہیں بھیجے گا، ہم نہیں دیکھنے ہیں نا ان کے کردار سے، ان کی شخصیت سے. ابھی یہی خان صاحب جو کہتے تھے وہ جی وہ کرپٹ ہے، وہ فلانا ہے، ابھی وہ کہتے ہیں وہ جی نواز شریف نے بھی گاڑی لی تھی، وہ یوسف رضا گیلانی نے لی تھی، اچھا وہ اس نے زرداری صاحب نے بھی لی تھی. اور بھائی انہوں نے لی تھی، انہوں نے باروں بار بیچی نہیں ہے، انہوں نے اپنے استعمال کے لیے باقاعدہ قانونی طریقے سے کیا ہے کام. تو انہوں نے قانون کے مطابق سارے کام کیے ہیں نا. تو آپ نے تو وہ جمع ہی نہیں کرائی، آپ نے وہ جمع ہی نہیں کرائی، گھڑی نہ کاف نہ وہ بٹن نہ کچھ پین نہ کچھ، میز پوش تک آپ نے جمع نہیں کیا. آپ نے لے گئے بھائی. تو انہوں نے تو جمع کرا کے انہوں نے باقاعدہ قانونی طریقے سے لی ہے نا چیز. آپ بھی قانونی طریقے سے لینا. آپ باروں بار بیچ دیا. فرق ہوگی کون ہے بھائی؟ فرق ہوگی کہ آپ بلائیں نا. خان صاحب کیوں نہیں بلاتے اس کو ویسے تو اسحاق ڈار ان کو یاد رہتا تھا جی اسحاق ڈار بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا، نواز شریف بھاگ گیا، سلیمان شہباز بھاگ گیا، فلانا بھاگ گیا. تو آج وہ کہاں ہے؟ احسن گجر کدھر ہے؟ وہ بختیار ان کا وہ خسرو بختیار وہ کہاں ہے؟ فرق ہوگی کہاں ہے؟ ان کو بلائیں نا، بلائیں یہاں پر. یہاں کیوں نہیں آتے؟ وہ بھاگے ہوئے ہیں. وہ شہزاد اکبر کہاں چلا گیا؟ مطلب دوسروں کو آپ جو مرضی کہیں وہ ٹھیک ہے، اپنے چلے جائیں تو وہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہی. خان صاحب اس طرح نہیں ہوتی ہے سیاست. آپ سیاست کریں، ہم بھی چاہتے ہیں آپ کریں، اچھی سیاست کریں. آپ ان کو ٹف ٹائم دیں. سیاسی ایسے جعلی کام، ایسے جھوٹے چیزوں کے ساتھ نہ کریں. یہ آپ کی کریڈیبلٹی خراب کرے گی. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آپ کو بالکل آپ واش ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں لوگ ہم میرے ساتھ ہیں، عام ابھی بندہ سمجھ چکا ہے، عام عوام جو ہے وہ سمجھ چکی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں. ہاں آپ کے جو آپ کے فالوور ہیں یا آپ کے عہدیدار ہیں پارٹی کے، وہ ضرور ہیں آپ کے ساتھ، لیکن پوری دنیا نہیں ہے. پاکستان پورا نہیں ہے. پوری عوام جو ہے پہلے آج سے 6 مہینے 8 مہینے 2 سال پہلے اور بات تھی، اب اور بات ہے. اب لوگ ہر چیز سمجھ چکے ہیں کہ خان صاحب ہر بات پہ جھوٹ، ہر بات پہ جھوٹ. اور جھوٹ پھر وہی ہے، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی میں نے آرمی چیف مشورے سے کریں، ابھی کہتے ہیں میرٹ پہ کریں. تو آپ کون سی میرٹ پہ کرتے رہیں؟ آپ نے کیا میرٹ پہ کیا سارا کام؟ تو یہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی. خان صاحب اس کو تھوڑا سا تامل کے ساتھ سیاست کیا کریں، تامل کر رکھیں، اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں تاکہ ایک مثال قائم ہو. آپ تو اس کی بری مثال قائم کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی پارٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. شکریہ واسف صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق واسف صاحب جن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پہ یہ ان کا مکافات عمل واپس آ رہا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.